بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ مولانا العظیم. جانتا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور معافی طلب کر اپنے ذنب کی اور معافی طلب کر مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں پر. اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانہ. اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اس بات کو اعتقاد میں یقین کامل کے درجے میں جانیں کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اعتقاد میں بھی اور قولی عبادت میں بھی، فعلی عبادت میں بھی، مالی عبادت میں بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا. دوسری بات، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ذنب کے اوپر بھی معافی مانگو اور مومنوں کے گناہوں پر بھی اللہ سے معافی مانگو. تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اس پر بھی بات ہو چکی ہے. اب تیسرا درجہ ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں پر معافی طلب کرنا. ایک بات تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو مومن ہیں مرد اور عورت، اللہ نے ان کا اتنا اکرام کیا ہے کہ مومنوں کو اپنے گناہوں کی معافی خود مانگنے کا حکم دینے کے بجائے ہمارے نبی سے کہا کہ تم ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو. تو یہ بہت بڑا اکرام ہے ایک مومن کا اللہ کے ہاں کہ اگر مومن سے کوئی کمی ہو گئی تو اللہ جل شانہ ہمارے محبوب نبی کو اللہ کہتے ہیں آپ اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اب فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگوں تو اللہ قبول کرے یا نہ کرے، گناہ معاف ہو یا نہ ہو. لیکن جب اللہ کا نبی اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، تیرا بندہ ہے، گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. قرآن پاک میں ہے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب یہ بندے اپنے اوپر ظلم کریں، گناہوں کا اپنے اوپر ظلم کر لیں گناہ کر کے، پھر تیرے پاس آ جائیں. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیے. جب آدمی گناہ کرتا ہے دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، اپنے اوپر کرتا ہے. جب آدمی چوری کرتا ہے تو وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی جان پر کرتا ہے. جب آدمی قتل کرتا ہے تو وہ دوسرے پر ظلم لوگوں کو نظر آتا ہے، حقیقت میں اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ انجام اس نے بھگتنا ہے، سزا اس کو ملنی ہے.
آخرت اس کی برباد ہو رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، اے محبوب تیرے پاس آ گئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تیرے پاس آ کر درخواست کی کہ ہم گناہ گار ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی کی درخواست کریں، اور خود بھی اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو خود بھی اللہ سے معافی مانگی اور رسول نے بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی۔ تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ گار بندے اپنے حق میں توبہ قبول کرنے والا مہربان رب پائیں گے۔ تو گویا یہ سعادت کی بات ہے کہ رسول بھی دعا کرے اپنے امتی گناہ گار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اے محبوب اپنی کمیوں پر بھی معافی طلب کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو اپنی کمیوں سے مراد ہماری طرح کے گناہ نہیں، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے مراد جو ان کی عظمت شان کے مناسب نہ تھے، جائز امور بھی، مباح امور بھی، وہ ان سے ہو گئے، اس کو ضم سے تعبیر کہا کر اللہ سے معذرت کر لو، معافی طلب کر لو اس پر۔ لیکن جو مومن مرد اور عورتیں گناہ کرتے ہیں ان پر بھی آپ اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حضور جو ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست ہوگی وہ سفارش ہوگی۔ تو اس سے بڑا سفارش کرنے والا تو اور کوئی کہ حضور اس کے لیے کیا کریں، سفارش کریں، اور جس کے لیے حضور سفارش کریں گے وہ سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں یہ بھی ایک گناہ گار بندے کا اکرام ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ تسلی ہے کہ جب تیرا رسول بھی اللہ سے دعائے مغفرت کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے انتقال کے بعد ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا اللہ سے گناہوں کی معافی، اور بہت رویا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب کسی نے ظلم کر لیا، گناہ کر لیے، پھر خود بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اے رسول تیرے پاس آتا ہے اور رسول بھی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ تو اے اللہ کے حبیب میں زندگی میں نہیں پہنچ سکا، میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ اس محبت سے، اس لجاجت سے، اس طلب سے، اس چاہت سے روتا رہا، مانگتا رہا، روتا رہا، مانگتا رہا، حتیٰ کہ اہل علم میں لکھا ہے قبر سے اس کو آواز آئی، جا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، جا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو یہ اعزاز ہے قسم کا گناہ گار بندے کو کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب سے بھی کہا۔ پھر جب تک حضور زندہ تھے تو یہ حکم تھا کہ مسلمان جو صحابہ ہیں وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگیں اور جا کر حضور سے کہہ دیں آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی نیک بندے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ سے ہمارے آپ دعا کریں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، تو نیک آدمی ہو، زندہ آدمی ہو، صالح آدمی ہو، اللہ کا ولی ہو، آپ اس کے پاس حاضری دیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں کہ اللہ کے ہاں آپ دعا فرمائیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہماری بیماریاں دور فرمائے، اللہ ہمارے مصائب کو دور فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نیک بندے سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں، دعا کریں۔ اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ جب ان سے گناہ ہو گئے تو وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آ گئے اور آ کر اللہ سے خود بھی معافی مانگی،
اور آپ نے بھی اس کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو زندہ آدمی کے پاس جا کر یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، یہ درست ہے، یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا ولی فوت ہو گیا ہے تو اس کی قبر پر جانا اور پھر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، یہ تیرا نیک بندہ تھا، تو اس کے اعمال صالحہ کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سے درخواست کرنا یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ ناجائز کب ہوتا ہے؟ جب کہتا ہے میری اس کے آگے اور اس کی، میری سنتا نہیں اور اس کی موڑتا نہیں، اختلاف اس بات پر، بجائے اس قبر والے کو سجدہ کرنے کے اللہ کے حضور سجدہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایمان والوں کے لیے بھی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، تو جب تک حضور زندہ تھے تو صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے جب حضور کی دنیا سے انتقال ہو گیا تو اس آیت کا حکم آپ کی موت کے بعد بھی اسی طرح ہے کہ روضہ رسول پہ آدمی حاضر ہو، روضہ رسول پہ اللہ حاضر نصیب فرمائے، تو اللہ سے بھی دعا کرے اور حضور سے بھی کہے یا رسول اللہ میں آپ کا گناہ گار امتی ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے درخواست کر دیں میرے گناہوں کی معافی مانگنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول معافی طلب کر دیں تو اللہ جل شان سے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر خطاب کر کے ایسا کہنا علماء نے کہا یہ جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور ہر نبی اپنی قبر میں کیا ہے؟ زندہ ہے، اور قبر سے مراد یہی نہیں ہوتا جس طرح ہم قبر میں دفن کراتے ہیں، اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے ہاں آخرت کا جو جہان ہے اس میں سب سے اعلیٰ ترین مقام وہ نبیوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صدیقین، شہداء، اولیاء، درجہ بدرجہ اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے سب سے اونچا درجہ وہ اللہ کے حبیب کا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بعض بزرگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کی عظمت بھی اللہ کے عرش سے زیادہ ہے، اس لیے حضور کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت شان عطا فرمائی ہے، آپ زندگی میں بھی دعا فرمائیں، دنیا سے چلے گئے پھر بھی آپ دعا فرمائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے لیے دعا کریں اگر ہم انہی کو ناراض کر دیں دعا کب کریں گے؟ بھائی والدین آپ کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں، لیکن والدین کو آپ ناراض کر دیا کب دعا کریں گے؟ تو ہمارے اعمال اللہ کے رسول کے سامنے ہفتہ وار پیش ہوتے ہیں، اور ہمارے اعمال دیکھ کر اللہ کے رسول اچھے ہو تو خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال ہو تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جس سے آپ ناراض ہو گئے اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، تو دعا کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جب معراج میں گئے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ ان کی جنتی اولاد ہے، تو اپنی اولاد کی نیک ہونے کو، ہونہار اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جہنمی اولاد ہے، تو اس کی جہنم میں جانے کے دیکھنے کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا بنوں گا۔ تو نیکی پر خوش ہوتے ہیں، بدی پر ناراض ہوتے ہیں، اعمال اللہ کے رسول کے ہاں ساری امت کے پیش ہوتے ہیں، اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں یہ اعمال اللہ کے رسول پیش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے پیر کو اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، تو کوئی ہفتے میں 2 بار پیش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے ہیں، تو جتنے اعمال کیے وہ سب اللہ کے رسول کو دکھائے جاتے ہیں، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔ اب بتاؤ امت جب اچھے اعمال کرے گی تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے، اور امت جب برے اعمال کرے گی تو اللہ کے رسول کو دکھائے جائیں گے تو اللہ کے رسول کیا ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ تو جب ناراض ہوں گے تو دعا کیسے کریں گے؟
اس لیے میرے بھائیو اللہ میں توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی۔ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ کے رسول کا ایک بھی گناہ نہیں، معصوم، اس کے باوجود اللہ نے کس کا حکم دیا؟ استغفار کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ کو کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ 70 مرتبہ، اس سے بھی زائد مرتبہ آپ اللہ سے روزانہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا یہ امت کو تعلیم ہے کہ جس کا کوئی گناہ نہیں وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو تم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہو، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، کثرت سے استغفار پڑھنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آگے اللہ جل شانہ فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اے بندے تو اللہ سے بے خبر ہو کر گناہ کرتا ہے، تیرا خیال یہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے جانتا ہے۔ متقلبکم، تمہارا حرکت کرنا، ومثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ اختیار کرنا۔ معنی یہ ہے متقلب، تقلب سے ہے، اور تقلب کا معنی ہے حرکت کرنا، چلنا پھرنا۔ معنی یہ ہے آپ گھر سے جب نکلے تو گاڑی میں بیٹھے اللہ کو پتہ ہے، پیدل چل رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ہوٹل میں بیٹھے اللہ کو پتہ ہے، دفتر میں بیٹھے اللہ کو پتہ ہے، دکان میں بیٹھے اللہ کو پتہ ہے، جنگل میں اللہ کو پتہ ہے، مسجد میں آگے اللہ کو پتہ ہے۔ جہاں جاؤ گے، جو حرکت کرو گے، جو قدم اٹھاؤ گے، جس طرف جاؤ گے، نیکی کی طرف یا بدی کی طرف، اللہ کو پتہ ہے اس وقت کیا کر رہا میرا بندہ۔ وَمَثْوَاكُمْ، اور جو تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، جہاں تم نے گھر بنایا ہے، رہائش بنائی ہے، جہاں جا کر تم رات کو آرام کرتے ہو، اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے۔ ٹی وی دیکھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، گانے گا رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور ظلم کر رہا ہے، اللہ کو تم گھر کے اندر ہو تو بھی اللہ کے سامنے ہو، اور تم بازار میں چل پھر رہے ہو تو بھی اللہ کے سامنے ہو۔ علماء نے لکھا ہے متقلبکم ومثواکم، گھر سے باہر کا سفر متقلبکم، گھر کے اندر کے حالات مثواکم، مثواکم مستقل ٹھکانہ، متقلبکم عارضی ٹھکانہ۔ تم لاہور گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے لاہور پہنچ گیا ہے، اللہ نے تیری روٹی وہاں پہنچا دی، تیرا پانی وہاں پہنچا دیا، تیرا کھانا وہاں پہنچا دیا، تیری ساری سہولتیں وہاں پہنچا دی۔ کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ 1 ہفتہ ٹھہرنا ہے، 1 ہفتے کا رزق اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ اب تم نے واپس آنا ہے، اللہ نے واپس باقی رزق تیرا واپس یہاں پہنچا دیا۔ جہاں پہنچے گا اللہ تیرا رزق ساتھ وہاں پہنچا دے گا، اللہ تیرا رزق وہاں ساتھ پہنچا دے گا۔ تو کوئی اللہ جل شانہ تیرا اتنا پتہ رکھتا ہے، تیرے کھانے کی ساری چیزیں تیرے پہنچنے سے پہلے اللہ پہنچا دیتا ہے، تیرے پینے کی چیزیں اللہ پہلے وہاں پہنچا دیتا ہے، تیری ساری ضرورتیں اللہ پہلے پہنچا دیتا ہے۔ تو جو اللہ تیری اتنا خیال رکھتا ہے تو بھی تو اس کی بات مان، تو بھی تو اس کی بات مان۔ لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ شیطان نے اس کو ایسا گمراہ کیا ہے کہ یہ ہر بات سننے کے باوجود کہتا ہے چھوڑو ویسی باتیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی معنوں میں اس بات کا یقین عطا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔